أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أهل الكتاب هل تنقمون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام وانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جز 6 اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کریں بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھانا چاہیے۔ کھلے عام برائی کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، برائی پردے میں رہ کر کرنا بھی منع ہے۔ البتہ مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم کی شکایت لوگوں سے بیان کرے، جس سے ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرم سے ظلم سے باز آ جائے اور معافی مانگنے کی کوشش کرے، اور دوسرا ایسے ظالم سے دوسرے بچ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سامان گھر کے باہر نکال کر رکھ، تاکہ ہر آنے جانے والا وجہ پوچھے گا اور اس پڑوسی پر لعنت بھیجتا جائے گا۔ یہ دیکھ کر پڑوسی معافی چاہی اور آئندہ تکلیف نہیں دینے کا وعدہ کیا اور سامان گھر میں رکھوا دیا۔ ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ آیت 149 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی کسی نیکی کو علانیہ کروایا پوشیدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کوئی شخص کسی پر ظلم کرے تو شریعت نے اسی حد تک بدلہ لینے کی بھی اجازت دی ہے۔ آپس میں گالی گلوچ کرنا، دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا، بشرطے کہ مظلوم جواب دینے میں زیادتی نہ کر۔ لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ درگزر کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کا کاملہ رکھنے کے ہمارے بندوں کے ساتھ یعنی عفو درگزر کا کام لیتا نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ معافی مانگنے یا عفو درگزر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آیت 150 جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہوں گے۔
اہم چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کافروں کے لیے عذابً مہین یعنی دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکیں گے نا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ جیسے کہ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، انکار کرنے کی وجہ بتا دی کہ وہ لوگ جو غرور تکبر کی وجہ سے وہ لوگوں نے فرق کیا نا انبیاء میں، تو ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ پھر اب یہاں پر مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے، ایمانداروں کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ وہ سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے مسلمان کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ پھر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان بے فائدہ ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفوا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ یہ مطالبہ محض لوگوں نے بخس کی وجہ سے، بہانے ہیلے کرنے کی وجہ سے مانگا تھا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑی درخواست کی تھی نا کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، جس کی وجہ سے ظلم کے باعث ان پر کڑک والی بجلی گری تھی۔ پھر باوجود کئی دلیلیں ان کے پاس پہنچ چکی تھی، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معاف فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عنایت فرمایا تھا۔ یہودیوں سے پکا وعدہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکم دیا تھا تو سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے مان لیا، اور پھر ہفتے کے دن کی تعظیم، اس دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا لیکن پھر اس کو توڑ دیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد میں بھی ان لوگوں نے وہ وعدوں کو توڑ دیا اور نبیوں کا ناحق قتل کیا۔ ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کی ہونے کی وجہ سے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا الزام لگائے تھے، اور بعض اللہ تعالیٰ کا انہیں بیٹا کہتے تھے، بعض یوسف نجار سے نعوذ باللہ ان کے بیٹے کہتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل کیا، سولی پر چڑھایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے جو سولی دی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم شکل انسان کو دینے لگائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیا تھا، اور ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک قتل کرے کہتے تھے اور دوسرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سولی دی گئی۔ ایک بات یاد رکھیے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 ایئرس تھی، نبیوں کو قتل کر سکتے مگر رسولوں کو قتل نہیں کر سکتے، یہ شان ہے رسولوں کی۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ 158 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، بڑی قوت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں مینار شریفہ کے پاس اتریں گے۔ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوں گی، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، یاجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، پھر آپ کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور غالب ہے نا، تو اسی لیے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو بھی فیصلہ اللہ کرتے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو یہود و نصارہ کا قتل کریں گے اور صرف دین اسلام کا ہی غلبہ ہوگا اور کثرت مال اتنا ہوگا کہ کوئی صدقہ خیرات لینے والا نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں ابھی صدقہ خیرات کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ نیکی سے اجر سے محروم ہو جائیں گے نا. تو اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی زندگی کی حالت کے مطابق گواہی دیں گے. اس آیت میں ظلم کے بعض گناہوں کی وجہ سے پاکیزہ حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے تھے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. 161 میں سود کو حرام کیا گیا نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل کی، اس کے باوجود بھی لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے، لوگ مجبوراً ادا کرتے تھے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن بہت ہی دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے. یعنی جو مالدار ہے وہ تو مال میں بڑھتے ہی جاتا، اور جو قرض لیا ہوا ہے وہ بیچارہ سود کی رقم دیتے وہ مفلسی کا ہی شکار ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دینے والے ہیں. آگے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو یہودی میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور تا قیامت تک اللہ تعالیٰ اور نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے تھے. تو نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرنا، اور قیامت کے دن جزا و سزا کا یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم دینے والا ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَنَبِيِّنَا مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور پر بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی آسمانی صحف یا کتابیں نازل ہوئی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی گئی ہے اور پچھلے نبیوں اور رسولوں کا بھی ذکر کیا گیا. اور زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اس آیتوں میں. رسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. آیت 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ پچھلے جو واقعات ہے جس کا ذکر ہمیں نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا اس کا علم، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا یہاں پر، اور 24 یا 25 نبی کا ذکر قرآن میں ہے. تو وہ سب کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے بتائے؟ وحی کے ذریعے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ خاص صفت بیان کی گئی ہے جو دوسرے انبیاء سے ممتاز ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، لیکن ہمیں کسی بھی نبیوں کو کسی پر فوقیت دینا جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو رسول بنا کر دنیا میں بھیجنے کی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس پر عمل کرنے پر اجر اور نافرمانی کرنے پر اللہ کا عذاب سے آگاہ کر دے تاکہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہ لگا سکے. تو ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا، یہ ہر نبیوں کا کام رہا ہے. نبیوں کا سلسلہ اس لیے اللہ تعالیٰ قائم فرمایا کہ کسی کو یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتیں سیکھیں اور دوسروں کو دین کی دعوت اور تعلیم دیں، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.
اور فرشتے بھی اس کے گواہ ہے، بطور گواہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کی تسلی کے لیے قیامت والے دن انسان بھی گواہی دیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کے باوجود بھی جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکا وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور کی نکل گئے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت ملنا ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگ خود پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے دکھا دیا، لیکن مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کی وجہ سے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، جس کی وجہ سے اب ان کو ہدایت مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ آیت 170 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہارا رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گئے، لہٰذا ہمیں ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہیے۔ اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں نقصان ہوگا۔ ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ساری بادشاہت تو اسی کی ہے۔ اگر انسان عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے موجود ہے۔ ایک فرشتہ جو سجدہ کرتا نا تو وہ دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اس آیت میں نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو حد سے بڑھا کر بیان کرنا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا اور ان کی رسالت بندگی کے تمام مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر ان کو فائز کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار تاکید فرمائی کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ میں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور رسول ہی ہوں، لیکن آج ہم مسلمان ہو کر بھی پچھلی قوموں کی پیروی کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ کو سب کچھ مدد کرنے والے سمجھ کر انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ کلمۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کن کہنے کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم تک پہنچا دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ پھونک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم کے گریبان میں پھونکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی ہے روح، جسے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مریم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، بعض اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کا شریک وغیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں ایک مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تمام باتوں کو رد فرما رہے ہیں اور تاکید فرما رہے ہیں کہ بعض آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتی ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بھی بندے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے، انہیں کیسے اللہ کی الوہیت اور وحدانیت میں شریک بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور غرور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا اور قیامت کے دن غضبناک ہوگا اور عذاب دے گا۔ تو ان کے اللہ کے عذاب سے ان کو کون بچائے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم زندگی میں ہی توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور بڑھا کر بھی دینے پر قادر ہے، اور جو کفر کریں گے، سرکشی کریں گے، انہیں دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں اپنے لیے
कोई हिमायती नहीं पाएंगे या उनकी कोई मदद करेगा। अल्लाह ताला हमें मरने से कबल सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। या बुरहान से क्या मुराद है? ऐसी दलील जिसके बाद किसी को कोई शक की या उज़र की गुंजाइश न बाकी रहे। अल्लाह ताला बंदों को मुखातिब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी किताबें ख़ास तौर पर कुरान करीम नाजिल की, जो कुफर व शिरक की तारीकियों में से निकाल कर हमें हिदायत का नूर अता करती है। जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसे मजबूत पकड़ लिया, यानी अल्लाह ताला और रसूल की इताअत की, अपनी ज़िंदगी एक ग़ुलाम की तरह गुजारे और वो सिरातुल मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं, तो उन्हें अल्लाह ताला आसान कर देता है और अनकरीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा। दोनों जहां में मोमिन ही कामयाब रहेंगे। यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलका लैसा लहु वलदुन वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुव यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद फ़इन कानत स्नतैनि फलहुमा सुलुसानि मिम्मा तरक वइन कानु इख्वात रिजाला व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इस आयत में कलाला के बारे में अल्लाह ताला ख़ुद फतवा देते हैं कि कलाला का मतलब क्या है? जिसका बाप हो ना माँ और ना ही कोई औलाद। अगर औलाद ना हो मगर बाप हो तो वो कलाला नहीं कहलाता, तमाम माल माँ बाप का ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सूरह निसा ख़त्म होती है। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक़ से हम सूरह अल-माइदा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनामि इला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सईदी व अंतुम हुरूम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। इस आयत में ईमान वालों को अल्लाह ताला मुखातिब फरमा रहे हैं और अहद व पैमान को पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह ताला मवेशी चौपाए जो हलाल किए हैं उनकी तफसील भी इस सूरत में बयान की गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु शाइरल्लाहि वला शहरल हराम वला हदिया वला क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगूना फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़स्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा व ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। यहाँ पर ईमान वालों को मुखातिब फरमाकर फिर से ताकीद की जा रही है कि हज व उम्रा की अदायगी में किसी के दरमियान रुकावट मत बनो और हुर्मत वाले 4 महीनों की ताज़ीम करो, यानी रजब, ज़िलक़दा, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं। इसमें अगर कोई उम्रा करने के लिए मक्का जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी को रोकने से मना किया जा रहा है। जैसा कि सुलह हुदैबिया के वक्त में मक्का वालों ने उम्रा करने से रोक दिया था। फिर 8 हिजरी में रमज़ान में मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ। उसके बाद मुसलमानों ने काफिरों को माफ़ कर दिए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। इस आयत में एक निहायत अहम उसूल उम्मत मोहम्मदिया को दिया गया जो एक मुसलमान के लिए कदम कदम पर रहनुमाई करता है, बशर्ते कि हम अमल करें। दुश्मन के साथ भी अफ़ू दरगुजर की तालीमात मुसलमानों को कुरान में दी गई है, क्योंकि ये लोगों ने उम्रा से रोका था ना, तो जब मक्का फ़तह हुआ तो मुसलमान चाह रहे थे कि उसका बदला लें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके ज़रिए कह दिए कि काफिर को माफ़ कर दो, और तो मतलब माफ़ करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए जब माफ़ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे भी गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? दरगुजर से काम लेना चाहिए, अफ़ू दरगुजर। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत्ता वद्दमा वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही वलमुनक़ानिक़ातु वलमक़ूज़ात वलमुतरद्दियातु वन्नातिहातु वमा अकलस्सुबुउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन्नुसूबि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़ अल-यौमा यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़मन इस्तुर्रा फ़ी मख़मसातिन गैर मुतजानिफ़िल इस्म फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीज़ें मोमिनों पर हराम की उसका जिक्र किया गया है यहाँ पर। मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त, जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए, गला घुट के मरा हुआ जानवर, जो किसी मार या चोट की वजह से मरा हो, जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, जो किसी के सींग मारने से मरा हो, जिसे कोई दरिंदे ने फाड़ खाया हो, जो किसी के सींग के मारने से मरा हो, ये सारी चीज़ें आस्थानों पर, दरगाहों पर ज़ुबा किए जाने वाले ये सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम कहा है। जो फाल निकालने के लिए तीरें इस्तेमाल होती थी उससे भी
शिकार करते थे, तो उससे भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। मुसलमानों को यहाँ पर ताकीद फरमाई गई है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरो और काफिरों से नहीं डरना चाहिए। जब इंसान को भूख की हालत में उसकी मौत वाक़ होने का ख़तरा है, तब अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा सा खा सकता, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होना कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करे। और अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। ये आखिरी आयत नाजिल हुई। अब कुरान की ये आखिरी आयत से क्या ज़ाहिर हो रहा? क़यामत तक अब कोई शरीयत आने वाली नहीं है, हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है, इसी पर हमें अमल करना चाहिए। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह व मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरू इस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। और फिर ये जानवर मालिक के आने तक इसमें से कुछ ना खाए, वैसा ट्रेन किया हुआ हो तब हमारे लिए जायज़ है, वरना हराम है ये। अल्लाह ताला हर हाल में, यानी अकेले में हो या सबके सामने हो, हमें डरना किसे चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना चाहिए। यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व तामुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैरा मुसाफ़िहीन वला मुत्तख़िज़ी अख़दान वमन यकफ़ुर बिल ईमानि फ़क़द हबिता अमलुहु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अहले किताब का ज़बिया जिसका खून बह गया हो वो हलाल होगा, झटके का गोश्त हमारे लिए हराम है। अहले किताब की औरतों में जो पाकदामन हो तो निकाह किया जा सकता है और महर अदा किया जाए, और ज़िना व बदकारी से बचना चाहिए। जो ईमान के साथ कुफर करे इसके अमल बर्बाद हो गए। आज के दौर में मुसलमान की औरतें छोड़कर अहले किताब से निकाह करना मुनासिब नहीं है। इनकी वजह से ईमान को नुकसान होने के ख़तरात है और नस्लें बिगड़ने की भी चांसेस है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़तहहारू व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल ग़ाइति औ लमस्तुमुन निसाअ फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सय्यिदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरिदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिम वलकिन युरीदु लियुतहिरकुम वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु लज़ी वसक़कुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आयत 6 में अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुँह हाथ धो लो, यानी वज़ू कर लो। हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना बेहतर है। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। वज़ू करना हर नमाज के लिए नियत करना भी ज़रूरी है। पूरे सर का मसा करना, हाथ धोना, ये कुल्ली करना, नाक साफ़ करना, चेहरा धोना, दोनों हाथ बाजुओं तक धोना, फिर पाँव टखनों तक धोना, ये वज़ू का तरीक़ा है। हाँ, अगर जनाबत की हालत में, हैज़ की हालत में, पानी नहीं मिलने की सूरत में अगर आपको गुस्ल की ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मिट्टी को तयम्मुम करने के लिए पाक कर दिया है। पाक साफ मिट्टी पे तयम्मुम करके आप गुस्ल करना भी हो तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज किसी भी सूरत में क़ज़ा करने का तस्वुर ही नहीं है इस्लाम में। आज हमारे माशरे में क़ज़ा नमाज़ों का एक नया ट्रेंड निकल चुका जो बिदअत है, इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने बंदों की आसानी के लिए जो नेमतें हम पर नाजिल की ना, तो ये बेइंतहा है, हम इसका नशुमार कर सकते हैं ना, शुक्र अदा कर सकते। और अल्लाह का जो अहद है, हमने अल्लाह से जो किया, सुना और माना, हमने कलमे तैयबा के ज़रिए भी किया है, तो अल्लाह ताला जो नाजिल किया उस पर भी मान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से डरना ज़रूरी है। हमारे दिलों की बात, हमारे दिलों की भेद भी अल्लाह ताला जानता है, तो हमें डरना किससे चाहिए? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू ख़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिलक़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। ईमान वालों को यहाँ पर फिर से मुखातिब फरमा कर कह रहे हैं कि जब कभी गवाही देने का वक्त आओ, इंसाफ के साथ गवाही देना चाहिए, और चाहे वो हमारे अपनों के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, ख़ुद अपने नफ्स के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, अदल हर हाल में हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे आमाल से बाखबर है, इसलिए हमेशा हमें उसका डर दिल में रहना चाहिए।
گواہی کے تعلق سے سورہ نساء آیت 135 میں بھی گزر چکا. اسلام میں عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. چاہے وہ کافر کے بارے میں بھی اگر ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ ہمیں گواہی دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان لائیں اور نیک کام جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کو وسیع کر دیں گے اور ان کا اجر و ثواب آخرت میں دے کر انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں. تو جنت جیسی نعمت اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلائے، وہ دوزخ میں جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پھر سے فرما رہے ہیں کہ جو احسان اللہ نے تم پر کیا اسے یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے وہ جو لوگ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے ان سے بچا لیا نا، تو اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیے گئے تھے تو ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے ان کو 12 سردار مقرر کیے تھے اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رسولوں کی اطاعت کرنے کا اور ان کی مدد کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا، یعنی مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا صدقہ خیرات کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے تھے؟ بے شک اگر تم یہ چیزیں کریں گے تو تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ویسی جگہ کا میں وعدہ کرتا ہوں. لیکن اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پکا عہد کرنے کے باوجود اس کے خلاف اس کا انکار کر دیے تھے اور خود کو گمراہی میں ڈال دیے تھے اور صحیح راستے سے وہ لوگ بھٹک گئے تھے. بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی. ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالنے لگے. جو کچھ انہوں نے نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا بیٹھے تھے. قسمتی سے آج امت مسلمہ میں بھی بہت سارے علماء دین ایسی چیزیں نکالتی جس کی وجہ سے معصوم قوم جو ہے نا امت کے لوگ بھٹک رہے ہیں. ان کو خود کنفیوژن ہو گیا کہ اب ہم عمل کریں گے تو کس پر کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے. یہود میں تھوڑے سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی. ابھی جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کا حکم دیا. بعد میں سورۃ توبہ 29 میں کفار سے جنگ کرنے کا حکم یعنی اجازت مل گئی تھی. جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ کیوں کہا جا رہا؟ اگر ان کو ایمان لانے سے پہلے اگر آپ پہ زیادتی ظلم کرے تو بعد میں ایمان لانے کے بعد ان کی پرانی دشمنی وغیرہ جو بھی ہے اس کو دلوں سے نکالیں. اور یعنی وصفہ کا مطلب ایک دم صاف صفحے کی طرح ان کو معاف کر دیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ان کی زیادتیوں کو درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا. اور آپ اگر چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے تو آپ بھی لوگوں پر احسان کرنا چاہیے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب کو وہ مخاطب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تورات انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریف انہوں نے کی تھی، جو کچھ اللہ کا کلام تھا چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی، جیسے رجم، زنا کی سزا وغیرہ، اور آخری نبی کی نشانیاں بھی انہوں نے چھپائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے نور اور کتاب مبین، یہ دونوں سے مراد قرآن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو وہ بیان فرما دیا جنہوں نے چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کئی گناہ کو تو معاف فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے خود اپنے نفس پر ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر پھر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہدایت دے رہا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کا علم سیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلامتی کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اندھیروں سے، گمراہی سے نکل کر ہم نور کی طرف آ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرنا چاہتا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تڑپ ہوگی وہی ہدایت پانے کی کوشش کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تیار کر رکھی ہے اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور آیت 17 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بادشاہت ملکیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ عیسائیوں کو مخاطب فرما کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی والدہ نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو نعوذ باللہ اللہ بنا دیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روکنے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من رسولی ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ظاہری طور پر جو کرتا نا، تو کسی کے بے قصور ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گا، ایمان اور تقوی اور عمل، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی۔ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایمان و تقوی کے مطابق ہی کریں گے۔ اہل کفر کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعظیم کے لیے کسی کو کھڑے ہونے سے بھی منع فرماتے تھے۔ آج مسلمان ہم اپنی تعظیم کے لیے آگے لوگ قدم بھی چومے تو چومنے دیتے، یہ غلط ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانے یہاں پر؟ اولیاء کی خبروں کو عبادت گاہ نہ بنائیں، اور نہ ہی ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، اور کسی کی تعظیم کے لیے بھی ہم اتنا جھک جاتے ہیں کہ سلام کرنے کے لیے ان کے پیر قدم بوسی کرنے کے لیے پیر بھی چھوتے نا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دنیا والوں کو ہدایت کا راستہ بتا دیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنی نعمتوں کو جو دی تھی نا وہ یاد دلا رہے ہیں، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے تھے نا جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور آخری نبی ہمارے اسماعیل علیہ السلام سے ہوئے۔ اسی طرح کئی بادشاہ بھی ان میں آئے، اور بادشاہت کچھ انبیاءوں کو مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملی تھی نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس میں اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنو اسرائیل نوازے گئے تھے، جیسے من سلوہ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات، دریا میں راستہ بنا دینا۔ اس لحاظ سے بنی اسرائیل کی قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ مقام فضیلت ان سے چھین کر ہمیں یعنی امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور
رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تبھی تو یہ فضیلت ہم میں باقی رہیں گی، ورنہ ہم بھی قیامت کے دن گمراہوں میں اٹھائے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا یعنی یعقوب علیہ السلام کا اصل گھر مکان کہاں تھا، رہائش کہاں تھی؟ بیت المقدس تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے تو یہ لوگ بھی مصر، ان کی نسل بنی اسرائیل کی وہیں پر تھی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس جا کر پھر سے آباد ہو، تو وہاں پر کیا ہو گیا تھا، عمالقہ قوم وہاں پر حکمرانی کرنے لگی تھی۔ یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، تو ان سے لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا، ہم یہاں پر رہیں گے، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، یعنی جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ یعنی بنی اسرائیل کیا کرے تھے، عمالقہ قوم کی بہادری کی وجہ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں کرے تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیے تھے، بلکہ انہوں نے وہیں پر بیٹھ گیا اور بیت المقدس فتح کرنے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیے۔ یہاں پر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا تاکید فرما رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، طاقت اور قوت کے سامنے اللہ تعالیٰ کو ہم کبھی بھی کمتر نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہری اسباب کے بجائے اللہ پر توکل اگر مومنوں کا ہوگا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہیں پر کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ بنو اسرائیل میں 2 شخص جو نیک تھے، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان پر، تو انہوں نے کیا کہا، تم دروازے میں قدم تو رکھو اللہ کے نام سے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو غالب کر دے گا، تم اگر مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما رہے تھے اور اپنی برات کا اعلان کر رہے تھے۔ سوائے موسیٰ اور بھائی ان کے ہارون علیہ السلام کے کوئی میرے اختیار میں نہیں ہے، اس قوم سے جدائی ڈالنے کی بھی انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ تو ان کے نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا، جہاد سے انکار کیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی خانہ بدوشی کی زندگی مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ فاسقوں کے لیے غم نہ کرے، ان کی نافرمانی کے باوجود ان پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول فرمایا، جس سے اکتا کر روز روز ایک ہی کھانا نہیں کھائیں گے ہم، دل بھر گیا کہہ کے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے کھانے جیسے دالیں، سبزیاں، ککڑی وغیرہ کی فرمائش کی تھی۔ یہیں پر بادلوں کا سایہ ہوا تھا، پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، اور کئی انعامات ہیں جو 40 سال تک ان کو ملتے رہے۔ پھر 40 سال بعد اس قوم نے بیت المقدس میں داخل ہوئی تھی۔ پیغمبر دعوت تبلیغ دینے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیاری نہیں تھی، جس میں دین دنیا کی بھلائی ہے تو فطری طور پر سخت دلی تکلیف ہوتی تھی۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تسلی فرما رہے ہیں کہ دعوت تبلیغ کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اس کی سزا اس کو ہی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ ہو گئے، یعنی تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ تو ہمیں بھی اس آیت سے کیا پتہ چل رہا، دین کے راستے میں دعوت اسلام کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ہر حال میں ہم اگر کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی ہدایت پہ نہیں آئے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں سوال کریں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ آیت 27 میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابل اور قابل کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ابتدائی دور میں آدم علیہ السلام کے 2 جوڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، ایک حمل سے جو بیٹی بیٹا ہوتا تھا ان کا نکاح دوسرے حمل والے بیٹا اور بیٹی کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن قابل نے اپنی نیت خراب کی اور اپنی ہی بہن سے جو خوبصورت تھی نکاح کرنا چاہتا تھا، تو آدم علیہ السلام کو کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانا۔ تب مشورہ دیا گیا کہ تم دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نظر مانو،
جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آ کر نکل جاتی تھی وہ، تو اس کا مطلب تھا نظر قبول ہوگی۔ تو قابل کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، اور حابل نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، یعنی قابل حسد کا شکار ہو گیا۔ نے کہا اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا قتل تھا زمین میں۔ اب جتنے بھی قتل قیامت تک ہوں گے ان سب کا عذاب کس کو ہوگا؟ قابل کو ہوگا، کیونکہ اسی نے پہلا قتل کی بنیاد ڈالی نا۔ تو نیکی کا بھی اگر ہم کوئی بنیاد ڈال کے جاتے ہیں تو اس کو نیکی کو لوگ کرتے جائیں گے تو ان کے اجر میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے بھی وہ نیکیوں میں صدقہ جاریہ بنے گا۔ حابل نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا گناہ تیرے ہی سر ہو جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو حدیث میں ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قاتل کے جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی حریص کوشش کر رہا تھا نا، اگر اس کے ہاتھ سے اگر قتل ہو جاتا تو پھر وہ بھی تو گناہ گار تھا نا۔ حابل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابل کا قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا اور قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا نا، تو قیامت تک جو بھی قتل کریں گے ان سب کا گناہ قابل کو ضرور ہوگا، کیونکہ اس نے بنیاد ڈالی تھی۔ اور حسد کی وجہ سے انسان ہر رشتہ ناتا سب بھول جاتا ہے، اس لیے حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا بھی ہمیں قرآن میں سکھائی گئی ہے۔ پھر قابل کو اپنے بھائی حابل کی لاش کو چھپانا بھی نہیں آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے بتلایا کہ زمین کو کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے۔ تب قابل نے بہت ہی شرمندہ ہوا اور افسوس کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا فی الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ آیت 32 میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پر انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کر رہے ہیں یہاں پر، اور حکم ہوا کہ جو شخص ناحق کسی کو قتل کرے بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کرے تو پھر گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، اور جو کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچا لی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہود کے پاس کئی انبیاء روشن دلیلیں لے کر آنے کے بعد پھر بھی وہ مکر فریب فساد ہی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی ان کی فطرت کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے، یعنی ان کی سازشوں سے بہتر تدبیر اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ آیت 33 اس آیت کو آیت محاربہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے چوری، قتل، ایمان لانے کے بعد کفر اور اللہ تعالیٰ اور رسول سے محاربہ بھی کیا تھا۔ محاربہ کا مطلب کسی منظم اور صلح جھتے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد پر حملہ کرنا، قتل، غارت گیری کرنا، اغوا اور آبروریزی کرنا وغیرہ۔ اس کی 4 سزائیں بتائی گئی۔ یہاں پر کچھ لوگ تھے جو مدینہ آئے تھے نا مسلمان ہو کر، تو ان کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی، وہاں بیمار ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کے لیے ایک شہر سے باہر بھیجا تھا جو صدقے کے اونٹ تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے جا کے کیا کیا، وہاں جا کر کیا کرے، وہاں کے اونٹوں کو بھی بھگا کر لے کے گئے اور چرواہوں کو بھی قتل کر دیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جنگ کا اعلان کیے نا، تو ان ایسے لوگوں کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ پاؤں مخالف جانب ان کے کاٹ ڈالے گئے تھے، آنکھوں میں سلائیاں گرم کر کے پروائی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا نا، تو پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ مر گئے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا کی سزائیں تھیں، لیکن آخرت کی سزا بہت سخت اور آگ والی ہے، جہاں کوئی ان کو نہیں بچا سکتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اگر گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت کے اعلان کر دیں تو پھر بھی انہیں معاف کرنے کا حکم دیا۔ بعض علماء کے نزدیک قصاص ہے، آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ عالم۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामह मा तुक़ब्बिला मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला मुसलमानों को यहाँ पर खिताब फरमा रहे हैं, अल्लाह से डरने और क़र्ब इलाही के ज़रिए तलाश करने की कोशिश करने की हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। इस आयत में वसीला का मतलब किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला की तरफ वसीला तलाश करो का मतलब होगा ऐसे अमाल इख्तियार करो जिससे तुम्हें अल्लाह को राज़ी कर सके। यानी वसीला का मतलब क्या है? क़ुर्बत के माने में आता है ये, जो अल्लाह के अस्मा हुस्ना से भी हम ले सकते हैं, जो तक़वा के ज़रिए बंदे अपने रब का क़र्ब हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज के आलिम अपनी जाहिलियत की वजह से हकीकी वसीला अल्लाह ताला को छोड़कर ख़बरों में मदफून लोगों को अपना वसीला समझने लग गए हैं, जो शिरक है। हदीस में है कि मुकाम महमूद को भी वसीला कहा गया है, जो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया जाएगा। इसलिए अज़ान के बाद जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला की दुआ करेंगे उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। और आयत 36 में काफिरों की सज़ा बयान की जा रही है। हदीस मुबारका में है कि एक दोज़खी को दोज़ख से निकाल कर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा तूने अपनी आरामगाह यानी खबर कैसी पाई? वो कहेगा बदतरीन। अल्लाह ताला फरमाएगा जो सारी दुनिया में जो सोना चांदी वगैरह देकर भी अगर तू फिदिया के तौर पर आखिरत के अज़ाब से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेगा, तो उसने कहा हाँ मैं वो देकर भी अपना छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूँगा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अब फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा और उसे दोबारा दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। युरीदूना अन यखरुजू मिनन नारि व मा हुम बिखारिजीना मिनहा व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम वसारिक़ु वसारिक़ातु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकाला मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम फ़मन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। काफिरों की जो हसरत होंगी ना दोज़ख से निकल जाने की, निकलना चाहेंगे लेकिन अल्लाह ताला उसका रद्द फरमा रहे हैं, वो हरगिज़ इसमें से नहीं निकल सकेंगे। इनके लिए हमेशा हमेशा का अज़ाब है। हदीस में है कि मुसलमानों को मोमिनों के बिलाखिर सज़ा के बाद जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती, अल्लाहु आलम। और आयत 38 में चोरी करने वालों की सज़ा बयान की जा रही है। यहाँ पर मर्द हो या औरत, अगर 1/4 दिनार या 3 दरहम की मसावी कीमत की अगर कोई चीज़ चोरी की तो उनके हाथ काटने की सज़ा दी जाएगी। इससे कम की चोरी पर हाथ नहीं काटे जाएंगे। यह अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर ऐसी सज़ाएं मिलने लगी तो लोग जुर्म करना छोड़ देंगे और तमाम लोग अमन व अमान से रह सकते, बग़ैर किसी खौफ की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी सज़ाएं मुकर्रर की। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हाथ काट देने से एक माजूर हो जाएगा ना, तो ये खौफ अगर दिल में रहेगा तभी तो चोरी नहीं करेंगे ना। अपने गुनाहों के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत वाला है, वो ज़रूर तौबा को कबूल करेगा। जो कबीरा गुनाहों पर हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए ना, तो कहा जाता है कि वो हद माफ़ नहीं होंगी। अल्लाह ताला आखिरत की सज़ा उसे माफ़ कर सकता। अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़ युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की वहदानियत और हर चीज़ की कुदरत रखने की सिफ़ात यहाँ बयान की गई है। ज़मीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह ताला की है, जिसे चाहे वो आखिरत में माफ़ कर सकता, जिसे चाहे सज़ा दे सकता। या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि मिनल लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम व मिनल लज़ीना हादू सम्माऊना लिल कज़िबि सम्माऊना लिक़ौमिन आख़रीन लम यातुका युहर्रिफ़ूनल कलिमा मिन बादि मवाज़िइहि यक़ूलूना इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तूतूहु फ़हज़रू व मन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिका लहु मिनल्लाहि शैअन उलाइका लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युत्तहिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले कुफर यानी शिरक करने, ईमान न लाने और हिदायत का रास्ता ना अपनाने पर जो तकलीफ़ और अफसोस होता था ना, उस पर बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ करते थे और उनकी हिदायत के तलबगार रहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली दी गई कि उनके बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। ये यहूद और मुनाफिकों के बारे में है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये ईमान नहीं लेकर आएंगे तो इसको आप अपने दिल पर ना लें। यहूद का एक कबीला अपने आप को दूसरे कबीले से ज़्यादा मोजिज़ और मोहतरम समझता था और इसी के लिए उन्होंने अपने मकतूल की दियत 100 वज़क़ और दूसरे कबीले के लिए
50 وسق مقرر کر رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی کے دوسرے قبیلے والوں کو کچھ حوصلہ ہوا کہ وہ 100 وسق دیت دینے سے انکار کیا۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی، لیکن کچھ سمجھدار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ تب یہ آیت قصاص کی نازل ہوئی۔ قصاص میں خاندان قبیلہ کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جان کے بدلے میں جان، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے میں عورت، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، جو جس کا قتل کیا اس قصاص میں اسی کا قتل کیا جائے گا۔ سماعون للکذب اکلون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضرک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا وربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشعوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون۔ آیت 42 میں سماعون کے معنی بہت زیادہ سننے والے، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک جاسوسی کرنے کے لیے سننا اور زیادہ باتیں سن کے دوسروں کو لگانا، اور دوسرا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہود نصارہ جھوٹ اور حرام کھانے کے لیے عادی ہو چکے تھے نا، تو اپنے فائدے کے لیے فیصلے کروانے کے لیے کبھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ چاہے تو انکار کر دیں، چاہے تو آپ فیصلہ کر دیں، مگر جب بھی فیصلہ کریں گے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے نا، تو عدل کے ساتھ ہمیں بھی فیصلے کرنا چاہیے۔ تورات میں تمام احکامات موجود تھے، پھر بھی انہوں نے تحریف کر دی تھی، جس کی وجہ سے اصلی حالت میں اب کوئی آسمانی کتاب باقی نہیں رہی سوائے قرآن مجید کے، جس کی حفاظت کی خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ تو اپنی کتابوں میں احکام ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے اس کو نہیں مانتے تھے۔ دراصل یہ ایمان و یقین اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہی نہیں تھے نا۔ اور آج ہم مسلمان بھی ہمارے اپنی شریعت کو چھوڑ کر کورٹ کچہری کے چکروں میں جا رہے ہیں نا، تو ہم بھی آج انہی کی مشابہت اختیار کرے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تھی، اس میں ہدایت و نور دونوں تھا۔ ہر پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی تھی۔ جتنے بھی رسول آئے سب اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہی اپنی امتوں کو کہتے تھے، اور اس کی کتاب کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈرے کے اس میں تبدیلی و تحریف کرنے لگے، اور رشوت کے طور پر تحفے تحائف قبول کر کے عام کے لیے الگ مسئلے رکھتے تھے، اور جو مالدار ہوتے تھے ان کے لیے الگ فتوے دیا کرتے تھے۔ اس آیت میں بات تو بنی اسرائیل کی ہے، لیکن ہمارے لیے تاکید کی گئی کہ دنیا والوں سے ڈر کر قرآن کے خلاف فیصلے نہ کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر فیصلے کریں وہ کافر ہیں۔ پھر مسلمان کیسے ایمان کے بدلے میں کفر پر راضی ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِین وَلْیَحْکُمْ أَہْلُ الْإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیہِ وَمَن لَم یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے اور زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ 3 لفظوں میں اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ نمبر 1 ظالم کہا، دوسرا کافر، تیسرا فاسق۔ یعنی کافر ہوگا یعنی مسلمان نام کا ہوگا، لیکن یہ اصل دیکھا گیا تو اللہ کے کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا، وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا بھرپور اظہار فرما دیا ہے یہاں پر۔ اب اس کے بعد انسان کو خود اپنی خواہشات کو اہمیت دینا ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یعنی انبیاءوں کا ذکر ہونے کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ اب پہلے سے نازل کردہ تورات میں بھی تصدیق کرنے والی تھی یہ کتاب، یعنی یہودیوں کو معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کو بھی شریعت دی جائیں گی، ان کو بھی کتاب دی جائیں گی، لیکن یہودی نے کیا کیا تھا؟ ان کی بھی تکذیب کی، اور انجیل جس میں نور اور ہدایت تھا اس کو بھی، اور تورات کی تصدیق کرتی تھی نا، اس کو بھی، اس کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ جو ہدایت کا ذریعہ تھی ان کے لیے
اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانے تھے. پھر قرآن کریم جب نازل ہوا تو تورات و انجیل دیگر آسمانی صحیفے جو بھی آئے تھے نا ان سب کے یعنی احکامات منسوخ ہو گئے تھے اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. تب کیا کہتے تھے یہ یہودی؟ ہم تو ہماری کتاب جو تورات زبور تھی نا انجیل تھی نا ہم اس پر ایمان لاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر گلا بھی ان سے یہی کر رہے ہیں کہ جب جس شریعت میں یہ لوگ پیدا کیے گئے تھے تب وہ شریعت کو نہیں مانے. جب قرآن آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ان کتابوں کو منسوخ کر دیے تو پھر اب انہوں کا ارادہ تھا کہ وہ کتابوں پر عمل کریں گے. تو ہے یہ نا ٹیڑھپن ان کی فطرت میں. اب دیکھا گیا تو کیا ہے، تمام انسانیت کے لیے قرآن نازل کیا گیا اور انسانوں کی فلاح کامیابی صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی ہو سکتی. جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہے اور نافرمانی کرنے والا کافر ہے. یعنی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بھیجی گئی بلکہ تمام انسانیت کے لیے بھیجی گئی. اسی کے بغیر نجات ناممکن ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کریں کہ ان کے معاملات یہود و نصارہ کے جو معاملات ہوتے تھے ان کے صرف قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کریں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مطابق فیصلے کرنے سے وہ روک دے، اگر یہود آپ کے قرآن کو فیصلے سے منہ موڑ لے تو آپ غمگین نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ پہنچ کر ہی رہیں گا. ان کے گناہوں کی سزا انہیں دی جائے گی. اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے لیے آپ غمگین نہ ہو. اب ہمارے لیے قرآن اور اسلام یہ دونوں چیزیں ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے، باقی کے سب دین جاہلیت کی طرف لے کر جاتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. یعنی ان آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار تاکید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو اپنا جگری دوست نہ بنائے. جو اسلام کے اور مسلمانوں کے یہ دشمن ہے نا، ایسا کرنے والوں پر سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے. جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. قرآن کی اس آیت سے حقیقت کا مشاہدہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. یہود و نصارہ کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف ہے اور باہمی بغض و عناد ہے، لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تو وہ یہود و نصارہ ایک ہو کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے. جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا. ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے بھی تھوڑے ہی دنوں میں فتنہ برپا کر دیا تھا اور وہ پکڑے گئے تھے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا تھا. لیکن عبداللہ بن ابی یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو وہ ظاہری طور پر منافق تھا نا، ایمان لایا کہتا تھا لیکن تھا تو وہ منافق. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. ان کے دلوں میں بیماری سے مراد کیا ہے؟ نفاق. یعنی جو منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے تھے، اگر کبھی مسلمان کو شکست ہو جائے تو اس کی وجہ سے کہیں ہمیں یہودیوں سے نقصان اٹھانا نہ پڑے، لہٰذا یہودیوں سے بھی دوستی رکھتے تھے اور موقع کے حساب سے جس طرف فائدہ ہے اس طرف جھکا کرتے تھے. اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان کے ساتھ ظاہر کریں گے کہ ہم تو ایمان والے تھے. اپنے دلوں میں جو چھپاتے تھے نا وہ باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ظاہر فرما رہے. یہود و نصارہ پر جزیہ عائد کر دے، یہ اشارہ ہے کہ قتل اور ان کی اولاد کو قیدی بنانے، اور بنو نذیر کا جلاوطنی وغیرہ کی طرف اشارہ تھا.
قسمیں کھا کھا کر منافقین یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودیوں سے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے. یعنی یہ لوگ تھے منافق نا، تو یہودیوں سے بھی قسمیں کھا کر دھوکہ دیتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ اسی جھوٹی قسمیں کھا کر دھوکہ دینے سے ان کے جو بھی نیک اعمال تھے ان کو ضائع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ واقعے بھی ایسے یہ فتنے بھی پیش آئے تھے. مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی 4 نمایاں صفات بیان کی جا رہی ہے. اللہ وہ کون ہے؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کو اپنا محبوب سمجھنا. دوسرا اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. تیسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، جان سے مال سے لڑیں گے. چوتھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈریں گے. تو یہ خصوصیت کس کی ہے؟ یہ مومن ایمان والوں کی ہے. ان تمام صفات سے صحابہ کرام بھرے ہوئے تھے یعنی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور سعادتوں سے مشرف فرما دیا تھا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان صحابہ کرام سے. یہ خاص فضل تھا. کئی مسلمان تو کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے، مگر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں اور سماجی رسم و رواج کی بنا پر ڈر کے حق بات نہیں کرتے اور دین کے خلاف ورزی کے کام کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے. تو ابھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ان کو توفیق سے، عمل کی توفیق سے محروم کر دیتا. تو ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں پر خوشخبری ہے. آیت 55 میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خود دوست ہے اور اس کا رسول ہے کہہ کر خوشخبری دی ہے. ایمان والے وہ ہے جو اللہ کے معاملے میں یعنی یہود نصارہ کو گہرے دوست نہیں بناتے اور اس کے بدلے میں کیا کہا جا رہا؟ دنیا اور دنیاوی دوستوں سے کئی گنا بہتر اللہ اور اس کا رسول ہے. اور جو مشرک لوگ ہیں نا، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اور اسی کے ساتھ میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نماز ادا کرنے والے پابندی کے ساتھ رکوع سجدہ خشوع خضوع سے جو کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے نا، وہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. جو کوئی اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آئے گی. جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دشمن اور رسول کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے. ماں باپ، بھائی بہن، چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شریک ٹھہرا رہے تو ہم ایسے لوگوں سے رشتہ توڑ سکتے. ہاں صلہ رحمی کر سکتے انسانیت کے ناطے، مگر ہم ان کے ساتھ رشتے دل کی گہرائی سے نہیں رکھ سکتے. جن کے دلوں میں ایمان تقویٰ ہے انہیں ہی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، جنت میں انہیں لوگوں کو داخل کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وإذ نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بانہم قوم لا یعقلون قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. یعنی اس صورت میں کئی بار دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے دوستی نہ کرو کیونکہ وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. آج نعوذ باللہ مسلمان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے جو داڑھی، برقع، شرعی احکامات پر جو عمل کرتے ہیں ان کا مذاق خود مسلمان ہی اڑا رہے ہیں. اور اہل کتاب اور کفار سے مومن کبھی دوستی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم اس آیت میں بھی دوبارہ آیا ہے. اور جہاں کہیں اسلام کے شرعی احکامات کے خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام کی اللہ کا مذاق اڑانا ہی ہے. تو ایسے لوگوں کی محفلوں سے ہمیں اٹھ جانا چاہیے. اور جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہو تو وہ اسی ہنسی کھیل مذاق میں جو عقل نہیں رکھتے نا وہ لوگ مشغول رہتے. تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعید بیان فرما رہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ خاک ڈالتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے.
تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، پھر تکبیر ختم ہو جاتی تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. تو شیطان کی طرح اس کے پیروکاروں کو بھی اذان اچھی نہیں لگتی، اسی لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ آج کل خود مسلمان کو فجر کی اذان پر اعتراض ہو رہا ہے. اس آیت میں نماز کے لیے ندا یعنی اذان کے لیے کہا گیا ہے، مگر طریقہ اور الفاظ کہیں بھی قرآن میں نہیں ملتے، مگر اذان کے الفاظ فرشتے کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زید دونوں کو خواب میں اذان کے الفاظ سنائے گئے تھے. نماز کا بھی حکم قرآن میں ہے، مگر رکعتیں حدیث سے ملتی ہے، لہٰذا قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث پر بھی ایمان اور عمل ضروری ہے. حدیث کا انکار کرنا بھی کفر ہے. دیکھیں اب اکثر شادیوں میں دیکھیں ہم لوگ ناچ گانا، ویڈیوگرافی، غیر یعنی محرم کے سامنے نکلنا کرنا، یہ ساری چیزیں ہو رہی نا، تو اللہ کے شرعی احکامات کا مذاق اڑانا ہے. تو ویسی محفلوں میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں نکل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہو کے اسے معاف فرمائے، آگے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ سے کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہم سے اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ قرآن میں ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لائے. مسلمانوں کے دشمن اکثر فاسق لوگ ہی ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں فلسطین میں مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کتنے ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں بہترین اجر رکھا ہے. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے بعض سور اور بندر بنا دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب مسلمانوں سے اس لیے ناراض ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام آسمانی کتابوں پر اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں. کیا یہ کوئی قصور ہے مسلمانوں کا؟ نہیں نا. البتہ تم میں بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ وہ ہے جو نفرت اور مذمت کے قابل ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت اور غضب کیا، اور جن میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیے تھے، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی وہ اپنا کردار آئینے میں خود دیکھ لیں. مسلمانوں کو برا بھلا کہنے، مسلمانوں کی شریعت پر نکتہ چینی کرنے، انگلیاں اٹھانے سے پہلے وہ اپنے گریبان میں خود دیکھ لیں. اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے اور کفر کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کے وعظ و نصیحت سے، ان کی صحبت سے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ان کے دل کفر کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مقصد ہدایت کا حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے مسلمانوں کو حاضر ہوتے تھے. تو فائدہ کس کو ہو سکتا؟ اگر کوئی دین کی محفلوں میں اگر کوئی جا رہا تو اس کو فائدہ کب ہو سکتا؟ جب دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے، ہدایت چاہے، تبھی اس کو ہدایت مل سکتی. آج ہم مسلمان کو کوشش حق پہچاننے کی کرنا ضروری ہے. آگے والے اس سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کیا ہے؟ ہدایت کی طرف ان کو بلانا، امر بالمعروف و تنہونا عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. آج کے دور میں اکثر لوگ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ حلال حرام کی تمیز کرنا بھول گئے. ظلم زیادتی کرنا، کسی کا بنا حق کے مال کھانا، رشوت لینا، رشوت دے کر اپنے کام نکالنا، سود کے معاملات کرنا، یہ سب چیزیں نہایت برے کام ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے بچنے کے لیے کہا ہے وہ ساری چیزیں آج مسلمان معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے. اور آج مسلمان رشوت لینا حرام نہیں سمجھتے، نہ دینا حرام سمجھتے، اس کے بغیر گزارا ناممکن ہے سمجھتے. لیکن اللہ پہ توکل کر کے راستے اللہ بنانے والا ہے نا، اس سے ہم مدد حاصل کر سکتے. آیت 63 میں اللہ تعالیٰ کس کو؟ عالم دین، عابد، مشائخ کو مخاطب کر رہے ہیں. یہاں پر اکثر یہ تمہارے سامنے فسق، فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے. ایسے حالت میں علماء دین کی خاموشی بہت بڑا جرم ہے. امر بالمعروف و تنہونا عن المنکر اگر ہم نہیں کریں گے، یہ بہت بڑی اہم چیز ہے. اس کا اگر ہم ترک کر دیں گے تو سخت ہمارے لیے بھی وعید ہے. ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ جہاں بھی برائی دیکھے زبان سے، ہاتھ سے روکے. اگر طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے. یہ کم درجے کا ایمان ہے. اب سمجھیے اب ہمارے کو علم قرآن کا حاصل ہو چکا.
اب اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کو اگر غیر شرعی کام کرتے ہوئے دیکھیں اور روک رہے نہیں، تو اس کا عذاب ہمیں بھی ہونے والا ہے۔ خاموشی اگر بیٹھ گئے، اگر ہم بولیں گے کہ ہمارے بولنے سے ہمارے خاندان والے تھوڑے ہی سنیں گے، ہمارے بولنے سے ہمارے سسرال والے تھوڑے ہی سنیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ سوچ کے اگر آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہمیں حق بات کہنا چاہیے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولت غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین۔ جیسا کہ سورہ آل عمران 181 آیت میں گزر چکا، وہی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور اسے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے تعبیر کیا، تو ان یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ، جو لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اسی کی مہربانی ہے نا، تو اسی کا مال اسی کی راہ میں غریبوں مسکینوں کو دینے کے لیے، یتیموں کو دینے کے لیے، مسافروں کو دینے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا کہہ رہا، تو اس میں ہم کیوں کوتاہی کریں، کوئی سستی کاہلی کریں، کیوں کنجوسی کریں؟ اللہ تعالیٰ تو اس مال کو بڑھا چڑھا کر ہمیں واپس دے گا، دنیا میں بھی دے سکتا اور آخرت میں اجر عظیم عطا کرے گا۔ وہاں تو مال نہیں ملے گا نا، تو وہاں اجر ملنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے ہمیں آزماتا ہے، یعنی مال دے کر بھی آزماتا، مال لے کر بھی آزماتا۔ اگر مال ہمیں دیا تو کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے نہیں کرتے دیکھتا، اور اگر مال نہیں ہے تو ہم ناشکری کے کلمات کہتے یا صبر کرتے، یہ بھی دیکھنا چاہتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سب کو برابر دے دیتا تھا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے یہاں پر کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون شکر کرتا، کون صبر کرتا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کروانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا تھا، ان کی سازشیں انہی پر الٹ ڈالتا تھا۔ تو ان کی تو فطرت یہ تھی کہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ تو یہ ایسے فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کو مسلط کرتا، تاکہ دنیا سے فساد ختم ہو جائے، سرزمین سے، اور امن سے لوگ رہ سکے۔ تو ہماری بھی قرآن کی تعلیمات امن و امان کے لیے ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے آج قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی وجہ سے غیر قوم کے پاس ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور تمام آسمانی پچھلی کتابیں جتنی بھی گزر چکی نا، اگر ان احکامات کی پابندی کرتے جس میں آخری نبی کا ذکر موجود تھا، تو یہ ضرور ایمان لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی نعمتیں دیتا، رزق دیتا، نتیجہ ان کا کیا ہوتا تھا، خوشحال زندگی ان کو مل جاتی تھی۔ مگر ان میں اکثریت کفر کرنے کی وجہ سے، غرور تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے کفر کیا، اور ان کی نسل سے نبوت چھینی گئی تھی نا، تو وہ ان کو حسد ہو گیا تھا۔ تو آج ان کی نقش قدم پر چل کر یہ ساری دنیا کے جو کفار ہے، مشرک ہے، اپنے اعمال خراب کر لے رہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ 8-9 افراد اور ایمان لے کر مدینہ منورہ ہجرت کرے تھے نا مسلمان ہو کے، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف فرما رہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ بنا کسی کمی اور ڈرے بغیر عوام کو بتا دے، یعنی امت کو بتا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قصوروار ہو جاتے تھے، رسالت کا حق ادا نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو مخاطب کیا، جو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، اعلان فرما دیا کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہے۔ 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام معجزانہ طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ فرما دیا، دنیاوی اسباب کے تحت بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی محبت ڈال دی تھی، وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کا کفر پر قائم رہنا بھی شاید اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا ایک حصہ ہی لگتا ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید قریش کے سرداروں میں ان کی عظمت اور ڈر نہ ہو رہتا، اور ان کے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے ان کی وفات تک بھی ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اس کے بعد سرداران قریش پھر انصار مدینہ کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی سازشوں کے بارے میں اطلاع فرما دیتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو جائے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کے ظاہری اسباب اٹھا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے نا، اہل کتاب کو یہاں پر بار بار کیوں مخاطب کیا جا رہا؟ تورات انجیل پر عمل یہ کرتے تو یہ لوگ گمراہ نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی قرآن پر ایمان رکھتے یہ لوگ، دراصل ان کی فطرت بن گئی تھی نا۔ تو یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے۔ جس طرح اہل ایمان کے ایمان، تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس کی وہ طلب کرتا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا، تو اسی طرح اہل کتاب انکار کر کے شرارتوں میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے کفر میں بڑھا دیے۔ جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں نقصان، یعنی کفر میں ہی بڑھا دیتے لوگ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن میں غور و فکر تدبر کرنا چاہیے۔ یہ دراصل ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ان کے بارے میں کیوں کہا جا رہا؟ تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے نا، تو بار 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 تاکیدی حکم آ رہا، یہ ہم امتیوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں، یہودی، ستارہ پرست یعنی صابی اور نصرانی کوئی بھی ہو، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ان لوگوں پر قیامت کے دن نہ خوف ہوں گا نہ غمگین ہوں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 62 میں بھی ہم پڑھ چکے۔ یعنی یہود، نصارہ، صابی سب کو اب قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنا ہے۔ آخرت میں نجات صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے ممکن ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پکا عہد نبیوں کے ذریعے لیا تھا نا، رسولوں کے ذریعے احکامات دیے گئے تھے ان کو، پھر ان کی مرضی کے خلاف جو باتیں تھیں ان کو نہیں مانتے تھے، جو ان کے فائدے کے لیے اس کو مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی فطرت میں عام ہو گئی تھی یہ بات کہ نبیوں کا قتل کرنا اور علماؤں کی بات نہیں ماننا۔ تو آج مسلمانوں کے بھی درمیان یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے، بات بات پر ناراض ہونا، علماء دین پر تانے طنز کسنا وغیرہ۔ اور بنی اسرائیل کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو حق دیکھنے اور سننے سے محروم کر دیا، یعنی آنکھ کان رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حق نہیں دیکھ سکتے، بہرے گونگے ہو گئے، حق بات نہیں بول سکتے، کانوں سے اللہ کا کلام سن کر بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو معاف کر دیے جانے پر پھر وہی حرکتیں کرنے لگے تو ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی دی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان کے اعمال کی سزا انہی کو دی جاتی ہے۔ یعنی اب تک ہم نے بنی اسرائیل کے 2 مرتبہ اندھے، بہرے، آنکھوں پہ پردے، کان رکھتے ہوئے نہیں سننے والے، اس کے بارے میں ہم نے 2 مرتبہ پڑھ چکے۔ اگر آج مسلمان بھی قرآن کو سنے، پڑھے، اس کے بعد عمل میں نہیں لائے تو ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو سکتا۔ اب انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم جب قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ آیتیں ہمیں ضرور سمجھ میں آئیں گی، اور سمجھ میں آئیں گی تو ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم بھی ایک بہرے، گونگے، اندھوں میں شامل ہونے سے بچنا چاہ رہے ہیں تو قرآن کے مطابق زندگی میں عمل کرنا چاہیے۔ کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ وربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ آیت 72 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جو مریم علیہ السلام کو بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عالم شرک، یعنی بچپن کی جو حالت تھی نا، دودھ پینے کی عمر جو تھی،
اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گواہی دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبوت بھی عطا کی گئی ہے، جو میرا اور تم سب کا رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ گناہ گار ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ قیامت سے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دین اور توحید کی دعوت دیں گے، اس کی اطاعت کی طرف پھر سے بلائیں گے، قرآن پر عمل ہوگا نہ کہ انجیل کی طرف۔ کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر 73 آیت میں کیا جا رہا، جو 3 خداؤں کے قائل ہے۔ عیسائیوں کے درمیان خود کئی اختلافات ہیں، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی الہ یعنی معبود قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بھی شرک سے باز نہ آئے اور کفر و شرک پر ہی رہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دردناک آگ کا عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بندوں پر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے توبہ و استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر فوری توبہ کی تلقین بھی کرتے۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہوگا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ وامہ صدیقہ کہا گیا، یہ کس کے لیے؟ مریم علیہ السلام کے لیے۔ صدیقہ کا مطلب مومنہ، پاک اور ولیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سوائے پیغمبر کے اور بندے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے، ان کی والدہ مریم بھی اللہ تعالیٰ پر اور تمام آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر تصدیق کرنے والی ہی تھی، اور یہ دونوں عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے، نہ ہی اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ اتنی روشن دلیلوں کے باوجود اگر انسان نہیں سمجھ رہا تو اب اس کو اپنی آخرت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کفر و شرک میں مبتلا ہوگا تو اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اور یہاں پر عورتوں میں سب سے افضل مریم علیہ السلام کو کہا گیا، جبکہ ان کو خدا نہیں کہا گیا۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ یعنی آیت 76 میں مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ ایسوں کو اپنا خدا معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی بات سننے اور ان کا حال جاننے کی قدرت رکھتے ہیں۔ مثلاً یہاں پر بتوں کی پوجا کرنے والے، درگاہوں کے مرحومین وغیرہ کو نظر و نیاز ماننے والے، ایسے لوگوں پر اللہ اور رسول کی لعنت فرمائی گئی ہے۔ یہ قدرت غیب کا علم رکھنے والے، کسی کی مدد کرنے والے، سننے والے، صرف یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی ہماری حاجت روا اور مشکل کشا ہے، یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، اس میں مبالغہ کر کے انہوں نے منصب نبوت سے اٹھا کر انہیں مقام الوہیت پر فائز کر دیا۔ مقام الوہیت کا مطلب ان کو خدا بنا دیا، تو یہ غلو ہے دین میں، اور یہ شرک ہے اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج امت محمدیہ بھی اس طرح غلو سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ اپنے سے پہلے لوگوں یعنی آباء و اجداد کے پیچھے لگ کر وہ اپنی آخرت خراب کر لے رہے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ فَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى
ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ آیت 78 سے دیکھیں، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی تھی، کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی زبور، انجیل میں اور اب قرآن مجید میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے ذریعے لعنت فرمائی گئی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کے یہاں پر اسباب کیا بتائے جا رہے ہیں؟ واجبات کا ترک کرنا، حرام چیزوں کو حلال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، دین میں غلو اور بدعتیں ایجاد کرنا۔ یعنی جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کو توڑنے والے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں شرعی حدود کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تمام رحمت سے، تمام اللہ تعالیٰ کی خیر سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ آیت 79 میں ہم امت کو بھی مخاطب کیا جا رہا، آپس میں ایک دوسرے کو برے کام کرتے ہوئے دیکھتے مگر انہیں نہیں روکتے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ یہ پچھلی قوموں میں لعنت کا سبب بنا تھا اور غضب الہی کا بھی سبب تھا۔ حدیث میں بھی ہے کہ اگر ہم جہاں کہیں برائی دیکھو تو اسے روکو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا نقص داخل ہوا تھا، کیا تھا وہ؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا تھا کہ اگر برائی کرتے دیکھتا تو اللہ سے ڈرو اور یہ گناہ ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، یہ برائی چھوڑ دے وغیرہ، مگر دوسرے ہی دن اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا تھا۔ جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہوتا؟ جو کوئی شرعی احکامات کے خلاف ورزی کرتا اس سے نفرت کریں اور تعلقات ترک کریں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ منہ سے تو کہہ دے رہے ہیں لیکن پھر ان سے دلی تعلقات رکھ رہے ہیں، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی تھی، وہی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق قرار دیے گئے تھے۔ اگر آج ہم امت مسلمہ بھی اگر اس تاکیدی حکم کو نہیں مانیں گی، اللہ تعالیٰ کی یعنی نیکی کا حکم دے کے برائی سے نہیں روکیں گی، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکیں گی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہی وعید ہمارے لیے بھی ہے۔ فرقے ہوں گے، اور فرقے بن کے جب یہ لوگ اسلامی احکامات پر عمل کرنا ترک کر دیں گے تو اللہ کے پاس عذاب کے ہم بھی مستحق ہوں گے۔ پھر تم جتنی چاہے دعائیں کر لو، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے منع کرے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم درجے کا ایمان کیا ہے؟ دل سے برا جانے، اور ویسی محفلوں سے اٹھ کے چلے جائیں اور ان سے ہم قطع تعلق ہو جائیں، کنارہ کش ہو جائیں۔ جیسا کہ ایک انسان اگر عطر کی دکان کے پاس جا کے بیٹھا کچھ دیر، وہاں نہیں بھی خریدا تو اس کے جسم پہ، اس کے ہاتھ میں خوشبو ضرور آئیں گی، اور ایک انسان کوئلے کی کان کے پاس سے گزر رہا ہے یا وہاں بیٹھا کچھ دیر کے لیے، اگر نہ بھی کچھ ہاتھ لگائے تو اس کے گرد و غبار سے اس کے کپڑے تو غبار آلود ہوتے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مشرکوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو ضرور ان کا اثر ہمارے پہ ہو سکتا، اور یہ اہل کفر سے دوستانے کے تعلق میں کیا ہو سکتا؟ ہم اللہ کو ناراض کر کے دائمی عذاب کے مستحق ہو سکتے، تو ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر یہود کو اگر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق ہے۔ جس کسی کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے دلی دوستی کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں، ہمارا ان کے ساتھ اخلاق، حسن سلوک ہونا چاہیے تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو کر دین کی طرف آ سکے۔ اور آیت 82 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں کا دشمن سب سے زیادہ یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے زیادہ قریب نصارہ کو پائیں گے، کیونکہ ان میں علماء دین موجود تھے اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ اب اس کے باوجود ہم کیا بولتے ہیں آج کل؟ مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں۔ یہ اکثر مسلمانوں کی زبان سے نکلتا، جب اللہ تعالیٰ کی آیت میں خود فرما رہے ہیں ایمان والوں کا دشمن یہودی ہے، تو یہودی لوگ ہی تو کافر ہیں نا۔ ابھی یہودیوں کے اندر نفرت اہل علم اور ایمان والوں سے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، قتل کیا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کئی بار سازشیں کی تھی اور جادو بھی کیا تھا ان پر، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، جس کی وجہ سے ان کے جو حربے تھے وہ ناکام ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نقصان سے بچا لیا۔ تو ان مشرکین کا حال بھی یہی ہے کہ ایمان والوں پر ظلم و زیادتی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ روحبان سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ نیک، عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ، اور قسیسین سے مراد علماء و خطیب وغیرہ ہے۔
یعنی دین مسیح یعنی انجیل میں عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل تھی جو اصلی حالت میں تھی، لیکن آج یہود و نصارہ دونوں میں اختلافات ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف بات ہو جائے تو وہ دونوں مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے. تو لہٰذا اب ہمیں مسلمانوں کو اس میں کیا سبق مل رہا کہ یہود نصارہ سے گہری دوستیاں نہ کریں اور مومنوں کو اپنا دوست بنائیں. دیکھیں آج کا ہمارا 6 پارے میں ہم راسخون فی العلم پڑھے. اس میں کیا مطلب ہے؟ علم رسوخ حاصل کرنے والی کی علامات. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کا ڈر، عاجزی و انکساری، دنیا سے بے رغبتی، نفس کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غرور تکبر سے بچنا، عمل کر کے بھی نیک کی ہماری قبول ہوئی نہیں ہوئی اللہ سے ڈرتے رہنا. ٹھیک ہے، اب یہ عمل کی بات ہے، آپ نوٹ ڈاؤن کریے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا؟ اے اللہ سب سے زیادہ متقی بندہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا اور ڈرتا ہے. تو اللہ نے کیا کیا جواب دیا وہ بھی دیکھیں. اے اللہ تیرا کون سا بندہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو کیا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جو میری ہدایت کے راستے پر چلتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، اے اللہ تیرا کون سا بندہ منصف ہے، جو خود کے لیے پسند کرتا وہی دوسروں کے لیے پسند کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بندہ. اور اللہ تعالیٰ تیرا سب سے زیادہ علم رکھنے والا بندہ کون ہے؟ تو وہ کبھی علم سے سیر نہ ہو، یعنی ہمیشہ طالب علم ہی بنا رہتا اور عمل بھی کرتا رہتا. اے اللہ تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیا؟ بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود وہ معاف کرتا لوگوں کو. اور اے اللہ تو سب سے زیادہ مالدار کون ہے تیرے بندوں میں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا سے بے نیاز، جو کچھ اللہ تعالیٰ دیا اس پر وہ راضی ہوتا اور مطمئن ہوتا، اور جو کچھ ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. اور اے اللہ سب سے زیادہ کون فقیر ہے تیرے پاس تیرے بندوں میں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیے؟ جو علم اور مال رکھتا ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتا، یہ سب سے زیادہ فقیر ہے. اب اس کے بعد عزت کی حرمت، یعنی دوسروں کی غلطیوں کو اچھالنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ عزت نفس کے خلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے. اگر ہو سکتا کل وہ ایمان لے آئے، لیکن آپ اس کی لوگوں میں یعنی اس کی بدکاریوں کے بارے میں اگر بتاتے جائیں گے، اس کی بے عزتی ہوں گی، تو ہو سکتا وہ کبھی دین کی طرف آئے بھی نہ. تو اس کے اگر کسی کے گناہوں پر ہم پردہ ڈالیں، اس کو اکیلے میں سمجھائیں گے، تو ہو سکتا وہ ہدایت حاصل کر لے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکے. اور اہل کتاب کی طرح طرح کی حرام حلال کو کرنا، دنیا آخرت کی سزائیں ان کی بیان کی گئی. دشمن کے ساتھ میں بھی اگر کوئی فیصلہ کرنے کا ہے تو عدل و انصاف پر قائم رہنا، یہ متقیوں کی علامت کہی گئی. اور اللہ کی کتاب اور قرآن و حدیث پر ایمان لائیں، رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے یہاں پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ہر مشکل کا حل ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر ہر حال میں یقین رکھنا اور ایمان رکھنا، بھروسہ رکھنا ضروری ہے. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، برائیوں میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں اگر تعاون کریں گے تو آپ کو بھی اجر ملنے والا ہے. اگر برائیوں میں اگر آپ ان کا تعاون کریں گے، جیسا کہ جادوگر، نجومی، کاہن کے باتوں پر عمل کرنا، یہ حرام ہے. اگر ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کی باتوں کی تصدیق بھی کرے تو یہ ہمیں بھی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. پاکیزہ کھانا پینا تاکہ ہماری دعائیں عبادتیں قبول ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل کو دیکھتا ہے، چاہے وہ کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ ہو. نیک کاموں کا وسیلہ دے کر ہم دعائیں مانگ سکتے، برائیوں سے رکنا چاہیے. نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنے کا وسیلہ دے کے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے درجات مقرر کر دیے ہیں، ہمیں اب اس میں تفریقہ نہیں ڈالنا چاہیے، کسی کو بڑا کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. سب کا پیغام توحید کا ہی تھا، اس سے غلو کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، اعتدال سے زندگی گزارنا چاہیے. دین مکمل ہو چکا. یہ آیت آنے کے بعد اب ہم دین میں ایڈیشن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے، یعنی قیامت تک اب ہمیں قرآن پر ہی عمل کرنا ہے. اور نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن چہرے روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو کی وجہ سے اپنی امتیوں کو پہچانیں گے. ہاں، پانی نہیں ملنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے غسل کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی تیمم کرنے کا حکم اسی پارے میں نازل فرمایا. ایمان اللہ پاک اور رسول پر لانا ضروری ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز ادا کرنا خشوع کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کا جو مال دیا ہوا ہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ خیرات دینا چاہیے. پھر اللہ کو قرض حسنہ جو ہے، یہ زکوٰۃ فرض کے علاوہ جو دیتے نا ہم، وہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرے اور جنت میں ہمارا گھر پکا کرے. اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی اس لیے مقرر کی گئی تاکہ معاشرے میں جرم کو روکا جائے.
دین کو کھیل نہیں بنانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے جب چاہے اس پر عمل کرے، جب چاہے توڑ دیے. جہاں اپنا فائدہ ہے وہ چیزوں پر تو عمل کریں گے، جہاں پر تھوڑا سا اپنا نقصان ہوتا نظر آ رہا، وہ دنیاوی نقصان، تو ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے نا. تو یہ اللہ اور رسول سے اپنا دین کا کھیل بنانا ہے. اللہ اور رسول سے سچی اگر محبت ہے تو نصارہ کی تعریف یہاں پر فرمائی گئی، کیونکہ وہ اپنے جان سے، مال سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ٹھہرے رہے لوگ، اور وہ لوگوں میں تکبر نہیں تھا. تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. مہاجرین کے ساتھ ان لوگوں نے کتنے اچھے تعلقات جوڑے تھے، سگے بھائیوں سے زیادہ، اور اپنے گھر سے، اپنے مال سے، ہر چیز میں ان کو حصہ دیا تھا. تو ان کی تعریف یہاں پر فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑا چڑھا کر دینے والا ہے. امید کرتی ہوں آج کے پارے سے ہمیں بہت ساری عمل کی باتیں سمجھ میں آئی، اور جو کچھ بھی ہم نے اس پہ سیکھا، دعا کریں گے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.